واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت عرش پہ اڑتا ہے ہرے کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا
بیٹا تیرا خوشبو ہے دو عالم تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اور یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائف میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب چوما گے قدسیوں نے تیرے آستانے کو چوما گے قدسیوں نے
تیرے آستانے کو تھامی ہے آسمان نے، جھک کر تیری رکعت پیدا ہوئی نہ تیری مواخات کی نذیر، لایا نہ کوئی مساوات کا جواب، لایا نہ کوئی تیری مساوات کا جواب۔ تمام حاضرین متوجہ ہوں، آج کے اس آل پاکستان مقابلہ حسن نعت اور قرات میں ایک فیصل آباد کی مشہور شخصیت، صوفی شخصیت تشریف لائی، ڈاکٹر حاجی مقصود احمد عاجز صاحب۔ یہ نعت گو شاعر ہیں اور ان کی نعتیہ کلام کا جو مجموعہ ہے وہ 3 کتابوں میں ابھی تک چھپ چکا ہے، اور کلام عاجز کے نام سے بازار سے مل بھی جاتا ہے۔ آپ گلشن حضور محدث اعظم میں تشریف لائے، بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی۔ طاہر سلطان صاحب بھی موجود نہیں ہیں، تو بحمد اللہ تعالی آج کا آل پاکستان مقابلہ حسن نعت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مقدس ایوان میں یہ نعت خوانی کا کارواں کبھی صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اس سے شروع ہوا تو کبھی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے کا حسین درس سناتا گیا۔ تو کبھی امام عاشقاں بلکہ واقف راہ عشق عاشقاں یعنی امام احمد رضا خان اطیب اللہ تربتہ کے اس شعر سے ہم سب کو خبردار کرتا گیا کہ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ اب بلا تاخیر جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، پہلے مقابلہ حسن قرات ہوا تھا، اس کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کے بعد مقابلہ حسن نعت کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ تو جو جتنے بھی شرکائے مقابلہ، کوئی داتا حضور کے قدموں سے اٹھ کے آیا، کوئی بیربل شریف سے آیا، کوئی مراڑیاں شریف سے آیا، جس بھی ادارے سے آیا، ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ آپ نے بلکہ پوزیشن کی بات کرتا چلوں تو پوزیشن جب آپ اپنے ذہن میں سوچ ہی لیتے ہیں کہ حضور محدث اعظم کی درگاہ پر مقابلہ ہو رہا ہے اور میں نے اس ولی کامل کی درگاہ پر ہونے والے مقابلہ میں شرکت کرنی ہے، تو پوزیشن اس رب کریم کے ہاں اس وقت ہی بن جاتی ہے۔ لیکن یہ 1 2 3 جو ہیں یہ تو پھر مقابلہ جات کا اصول ہے۔ تو بلا تاخیر رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے قاری القرہ، نجم القرہ، قاری قدرت اللہ نائمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مقابلہ حسن قرات میں جن کی پوزیشن آئی ہیں ان کو خوشخبری کی نوید سنائیں۔ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔
حامدا و مصلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام اور میرے اساتذہ کرام، ججز کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تبارک و تعالی دونوں مقابلہ جات اختتام کو پہنچے، اور یہ بزم رضا والے جتنے بھی اراکین ہیں، جتنی بھی تنظیم ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے دونوں مقابلہ جات کو بڑے اچھے طریقے سے مینشن کیا اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ڈسپلن رکھا۔ یہ ادارہ بڑی دیر سے کام کر رہا ہے اور سالہ سال سے سینکڑوں کے حساب سے یہاں سے طلباء حفظ کے، تجوید و قرات کے اور دورہ حدیث شریف کر کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ اس مقابلے میں ججمنٹ کرنے کا یہ موقع حاصل ہوا۔ بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ میرے استاد محترم امام القراء، استاد القراء، شیخ القراء، استاد المجودین، قبلہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب نعیمی مد ظلہ العالی، آپ کے حکم کے مطابق میں رزلٹ آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ ہم تینوں ججز نے کوشش کی ہے، چونکہ ہمارے مین جج استاد محترم تھے، تو ہم دونوں نے، میرے ساتھ جو معاون تھے قاری دین محمد نعیمی صاحب، جامعہ قادریہ کے صدر مدرس ہیں تجوید و قرات کے، کوشش کے مطابق ہم نے ہر بچے کو جو ہے جو اس کے نمبر بنتے تھے ہم نے انہیں دیے ہیں۔ جن جن بچوں نے تلاوتیں کی ہیں، یقین کریے کہ ہر بچہ اس قابل تھا کہ ہم اسے 100 کا 100 نمبر دیتے۔ خوب محنت کی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے۔ کچھ اونچ نیچ سٹیج کا ایک روبداب بھی ہوتا ہے، پریشر بھی ہوتا ہے سٹیج پر، اور پھر جب ایسا مقابلہ ہو اور سامنے سارے طلباء بیٹھے ہوں، سارے قراء بیٹھے ہوں، تو یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ بہرحال چھوٹے بچے سے لے کر جتنے بھی عمر کے بچے تھے، ان سب نے بڑا خوبصورت قرآن مجید کو پڑھا، اچھے طریقے سے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم آپ کی تلاوت کرنے کو قبول و منظور فرمائے۔ رزلٹ پیش کرنے کے لیے بہرحال ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو نمبر لگائے گئے ہیں، 3 ججز تھے، تو انہوں نے اپنی سوچ، اپنے فہم و فراست کے مطابق جو ہے، جو ان کی سمجھ ہماری سمجھ میں آیا، تو ہم نے وہ رزلٹ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ کوئی بچہ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت اچھا پڑھا، ہر بچہ یہ اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے، ہم نے بھی مقابلہ جات میں حصے لیے ہیں، تو ہر بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید میں جو ہے پہلی پوزیشن پر آ جاؤں، لیکن خود دل میں یہ بھی منصف ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں جو ہے غلطیاں کی ہیں، کہاں کہاں جو ہے اگلی دفعہ میں غلطیاں نہیں کروں گا، اسے پتہ ہوتا ہے۔ تو جن بچوں کو ہم نے یعنی نمبر دیے ہیں، تینوں ججز نے ان کو پھر اکٹھا کیا اور پھر جو ہے فیصلہ کیا کہ کس بچے کی جو ہے پہلی پوزیشن آئی ہے، کس کی دوسری پوزیشن آئی ہے، کس کی تیسری پوزیشن آئی ہے۔ تو ان طلباء کرام میں جو تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں، قاری قرآن ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بڑا اچھا انہوں نے پڑھا۔ اللہ کریم انہیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کل ہر جج نے جو ہے 100 نمبر بنایا تھا، اور پھر 100 میں سے جو ہے ہم نے ان کو چنا اور ڈیوائیڈ کر کے سارا سلسلہ کر کے، یعنی کہ جو نمبر لیے گئے ہیں، تیسری پوزیشن پر آنے والے طالب علم کا نام ہے قاری محمد احمد رضا۔ قاری محمد احمد رضا صاحب، انہوں نے
तीसरी पोजीशन हासिल की है। 300 में से 185 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर तशरीफ लाने वाले कारी कुरान हैं कारी मोहम्मद इरफानुर रहमान। खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए। कौन है बच्चा? ये आप हैं, माशाल्लाह। अहमद रजा साहब आप भी खड़े हो जाइए ताकि सारे आपको देख लें। इन्होंने 186 नंबर लिए हैं और पहली पोजीशन पर जिस कारी कुरान को यहाँ इस इदारे से ये फैज़ मिला है, इस दरसगाह से ये फैज़ मिला है और आज जो है उन्हें पहली पोजीशन से नवाजा गया है। यकीनन ये हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म का फैज़ मिलता है। इनाम कुछ भी मिले, किताब हो, पैसे हो, किसी सूरत में, शील्ड की सूरत में हो, मगर जो सबसे बड़ा इनाम होता है वो है मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका फैज़ है। और नामी गामी मदरसा है, इस मदरसे की पूरी दुनिया में शोहरत है और नाम है और बंदा बड़े फ़ख्र से बताता है कि जामिया रिज़विया से मेरी जो है पोजीशन आई है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि मैंने जामिया रिज़विया में जाकर जो है मुकाबले में हिस्सा लिया और मैंने पढ़ा है वहाँ पर, तो ये भी बड़ी एजाज़ की बात होती है। बहरहाल जो पहले कारी कुरान है कारी हसन रजा साहब, कारी हसन रजा साहब, इनकी पहली पोजीशन आई है। 300 में से 197 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। ये 3 बच्चे थे जो पोजीशन होल्डर हैं। एक बच्चा एजाजी तौर पर जो है उसको हम जो है एजाजी तौर पर जो है उसके नंबर बता देते हैं, क्योंकि इनके तकरीबन नंबर जो है सबके करीब करीब है। बड़ी मुश्किल से जो है हमने इन नंबरों को जो है काट छाट करके पहले नंबर सबके इस तरह, फिर वो मखारिज के सिफात के अलहदा, हुस्न सौत के अलहदा, इस तरह करके काट छाट करके जो है हमने नंबरों को जो है मैनेज किया है। और बस बच्चों ने जो है इस तरह समझो कि मैदान दौड़ के मैदान में एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन फिर एक न एक तो आगे बढ़ता ही है। तो कारी इमरान सुल्तानी साहब जो है इन्होंने 184 नंबर लिए हैं, इनकी चौथी पोजीशन आई है। कारी इमरान सुल्तानी साहब, अल्लाह करीम आपको मजीद बरकतें अता फरमाए और शब रोज कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। रिजल्ट अनाउंस करेंगे जी? ओ नाथ खान कुछ और बात आप कहेंगे जी? हाँ जी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुकाबला हुस्न क़िराअत में जिन जिन अहबाब की पोजीशनें आई हैं, हम तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिनकी पोजीशन नहीं भी आ सकी, जैसा कि कारी कुदरतुल्लाह नाइमी साहब ने इरशाद फरमाया कि पोजीशन तो वो ले ही चुके हैं, जो रब ताला के यहाँ है, और उनका जो पढ़ने का स्टाइल, अंदाज और तरीक़ाकार है वो बहुत बेहतर है। सबसे पहले जिन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया है मोहम्मद हसन रजा बिन मोहम्मद साजिद, जामिया गौसिया शेर रब्बानी मरकजी जामिया मस्जिद हजवेरी फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है इरफानुर रहमान, ये मरकजी दारुल-उलूम जामिया रिज़विया गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान यानी जामिया हाजा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है हाफिज़ अहमद रिज़ा साहब, ये जामिया रिज़विया अनवारुल उलूम वाह कैंट से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिन्होंने एजाज़ी तौर पर चौथी पोजीशन हासिल की है, और मैं बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकन होने के हवाला से ये बज़म की तरफ से ऐलान करता हूँ कि जिस तरह 3 शील्डें और बाकी चीज़ें हमने जो भी मुकर्रर की हैं वो दी जाएंगी, इसी तरह चौथी पोजीशन वाले को भी वही इनाम दिया जाएगा। और चौथी पोजीशन जिन्होंने हासिल की वो मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब, वो भी जामिया हाजा से ही ताल्लुक़ रखते हैं। जिन जिन अहबाब की पोजीशनें आई हम उनका शुक्रगुजार हैं, तमाम अहबाब का जो आए, और जो जिनकी पोजीशनें आई उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अब बिला ताखीर
مقابلہ حسن نعت کا رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا لائق صد احترام محترم المقام شاگرد رشید حضرت منظور الکونین شاہ صاحب، سروں کی دنیا میں عظیم شخصیت قاری غلام مرتضیٰ رضوی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے فن کے مطابق ہمیں کچھ اپنی نعت سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں سرور دلبراں، دلبر عاشقاں، اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں سرور دلبراں، دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب قاری غلام مرتضی رضوی صاحب، جو کہ بڑے ہی آسان انداز سے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام عزت مآب اس دارالمعرفت کے ساتھ قلبی وابستگی رکھنے والے حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر انجینئر محترم عطاء المصطفیٰ صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور رزلٹ اناؤنس فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس جامعہ حاضہ کی بزم ہے، جنہوں نے ان مقابلہ جات کا انعقاد کیا ہے، ان کو اور دیگر تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فی زماننا یہ بہت اہم بات ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم ایسے مقابلہ جات جو ہیں ان کا انعقاد کریں۔ اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مقابلہ جات ہیں یہ اصل میں نرسری ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسٹیج پہ نعت اور قرات کے حوالے سے لوگوں کے جانے کی۔ یہیں سے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر آگے اسٹیج کی طرف یا ٹی وی کی طرف یا ریڈیو کی طرف یوں نکلتے ہیں۔ تو جب اس مرحلے سے گزر کے لوگ آگے جاتے ہیں تو ان کی ایک تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ مختلف اور متعدد مقابلہ جات میں جب وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں کیا جو ہے وہ ہماری چیزیں مضبوط تھیں اور کہاں کیا ہماری کمیاں رہ گئیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ لوگ آگے آتے ہیں تو ان کا جو انتخاب کلام ہوتا ہے یا ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے یا ان کا جو تلفظ ہوتا ہے یا ان کا جو کلام کے حوالے سے سوجھ بوجھ اور سمجھ ہوتی ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ اور جو اس پروسیس سے نہ گزرا ہو اس کا بھی واضح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی اس پروسیس سے نہیں گزرا اور بس موقع مل گیا تو اب اسٹیج پہ آ گیا، تو اس کے پڑھنے سے، اس کے تلفظ سے، اس کے انتخاب سے جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم نے کوشش تو یہی کی ہے کہ اپنی طرف سے مکمل طور پہ ججمنٹ جو ہے وہ منصفانہ انداز میں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ بتقاضۂ بشری غلطی کا احتمال بہر صورت باقی رہتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے، استاد محترم حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ہم نے سیکھا ہے کہ جو بھی نعت خوان یا قاری بھی، مطلب مقابلہ اس نے قرات ہو یا تقریر کا مقابلہ ہو یا نعت کا مقابلہ ہو، تو ہم ہر بندے کی، ہر شریک مقابلہ کی جو مضبوط چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں جہاں اس کو بہتری کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پاس مقابلہ حسن نعت میں ہر شریک مقابلہ کی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ جو کوئی بعد میں ہم سے دیکھنا چاہے یا پوچھنا چاہے تو چونکہ یہ تربیت کا ایک معاملہ ہے، یہیں سے تربیت ہوتی ہے، یہی تربیت گاہی ہے، یہیں سے ہم اپنی پروڈکٹ لانچ کر کے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے قاری یہاں پر پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مقام سے کس مقام میں گیا اور میں نے وقف کیسے کیا، یا تلفظ میں میری غلطی کمی کہاں تھی، یا میں نے اعتدال مدات میں نہیں رکھا یا غنے میں نہیں رکھا وغیرہ۔ تو جب یہ قاری یہاں سے پالش ہو کے انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان پڑھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نعت خوانی کے مقابلہ جات میں بھی جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں
تو اپنی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جائیے تاکہ کل کلا کو آپ جہاں کسی بھی لیول پہ، کل آپ نے کالجز میں جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جانا ہے، میڈیا پہ جانا ہے، تو وہاں کسی بھی لیول پہ پھر بندے کو پریشانی نہیں ہوتی، اسے کم از کم اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ میری کمیاں کیا ہیں اور میری خوبیاں کیا ہیں۔ کمیوں کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوبیوں کو وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر کار وہ اس میدان میں کامیاب رہتا ہے۔ اور جیسے استاد محترم قبلہ قاری صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اذان کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس یوں ہر شریک مقابلہ کی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ میں مختصراً جو کامن چیزیں ہیں یعنی کامن مسٹیکس جس کو ہم بولتے ہیں وہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں، اور جس نے کی ہے وہ لفظ سے ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے کی ہے یا نہیں کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لفظ کو توڑنا ہوتا ہے یہ نمبر کم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اس مقابلے میں بھی پہلا شعر سن کے یعنی مطلع سن کے اس کے بعد پھر ایک شعر سننے کے بعد نمبر فائنل کر دیا، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب مقطع پڑا تو اس میں مٹا کے کم کرنے پڑے، وجہ کیا تھی؟ لفظ کو توڑ دیا۔ تو لفظ کو جو توڑ دینا ہے یہ اصل میں، جیسے اکثر جن لڑکوں نے یہ کلام پڑھا وہ سوئے لال آثار پھرتے ہیں، تو انہوں نے پھرتے کو توڑا، پھرتے ہیں، اب اس کی کوئی سینس نہیں رہ جاتی۔ تو لفظ کو توڑنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ شاعر کے کلام میں تصرف کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے، جو اس نے لکھا ہے وہ اسی کا تصرف ہے، جو لکھ دیا ہے وہ پڑھنا ہے، نہ اس میں کیونکہ کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں اور کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کہاں کا کہیں کے اضافہ میں آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کے جو اضافات ہیں، یا ان کو تبدیلیاں بول لیں یا ابدال بول لیں یا تصرف بول لیں یا جو بھی ہے، تو یہ نعت خواں حضرات اکثر یہ تصرف کرتے ہیں۔ محافل میں تو یہ چیز چلتی ہے کہ ہم نے عوام کی توجہ حاصل کرنی ہوتی ہے، لیکن مقابلہ جات میں آپ ججز کی توجہ ان چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ نہ ہی آڈینس کے سامعین کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے یا نعرہ لگ جانے سے ججز کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ذرا دیکھ کے، اچھا ایک تو شاعر کے کلام میں مثلا کیونکہ کا اضافہ بہت ساری جگہ پہ لوگوں نے کیا۔ پھر ایک اور صاحب تھے، میں نام نہیں لیتا ہے لیکن وہ ہم سے بعد میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے جب کلام پڑھا تو کلام کے ساتھ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک مصرے کا اضافہ کر دیا،
ایسا پڑھنا محافل میں تو ٹھیک ہے اور ویسے بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن مقابلے میں ٹھیک نہیں ہے کہ جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں پھر وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں پھر اس پر اضافے کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہوتی مقابلہ جات میں خاص طور پہ۔ پھر ایک اور چیز، جو قراء ہیں آپ میں سے جو حافظ اور قاری ہیں وہ اس چیز کو ذرا اچھی طرح سمجھیں گے۔ کچھ حروف جو ہوتے ہیں وہ لین ہوتے ہیں، کچھ مدہ ہوتے ہیں۔ مدہ اور لین کے اعتبار سے تو آپ حرف کو کھینچیں، ٹھیک ہے؟ یہ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ اردو میں اکثر الفاظ تو عربی سے مستعار لیے گئے نا، تو جب الفاظ عربی سے مستعار لیے گئے ہیں تو قواعد جو ہیں وہ بھی عربی کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم مدہ کو نہ لین پڑھ سکتے ہیں نہ لین کو مدہ پڑھ سکتے ہیں، تو جہاں ایسے حروف آتے ہیں وہاں بے جا کھینچنا حرف کا یہ نمبر کاٹ دیتا ہے۔ مثلا یہ پڑھا گیا کہ جی اپنا جانے مراد، تو اس میں جانے کی اضافت کو اتنا لمبا کر دینا کہ اب ہے تو یہ صرف اضافت حرکتی، لیکن اس حرکتی اضافت کو لفظی اضافت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ تو اب جانے مراد ایک یہ اضافت ہے حرکت کے اعتبار سے، لیکن جانے کو اتنا لمبا کر دیا جائے کہ یہ اضافت لگے کہ یہ لفظ کے اعتبار سے ہے یا حرف کے اعتبار سے ہے، تو یہ بھی تصرف میں آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل اسی طرح آسمان ہے، آس مان، نہ آس کی کوئی سینس رہی نہ مان کی کوئی سینس رہی، سر پورا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ذرا جو توجہ طلب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات ایسے حروف آ جاتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں بعض اوقات ایسے حروف آ جاتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا لمبا کریں تو اس لفظ کی پوری ادائیگی ہو جاتی ہے۔ حرف آخری ہے، اس کو اتنا لمبا کیا کہ لفظ کی پوری ادائیگی ہو گئی، مگر اتنا زیادہ لمبا کر دیا کہ سر میں بہتری آ جائے، وہ سر میں تو بہتری آ جاتی ہے لیکن لفظ نکل جاتا ہے، یہ چیز بھی نمبر کاٹ دیتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سونا پڑھا، میں نے بڑا خوبصورت پڑھا، میں نے ماروا پوریا میں پڑھا، میں نے مالکونس کو کھینچا، میں نے جاجاونتی میں پڑھا، میں نے درباری میں پڑھا، دیس میں پڑھا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی جو آپ نے پڑھا ہم نے اس کے مطابق لکھا۔ تو جو بھی آپ ادائیگی میں لے کے آتے ہیں چیزیں وہ اسی طرح نپی تلی سی آتی ہیں۔ آخری ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اضافت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ لفظ مفرد ہوتا ہے، بعض اوقات لفظ جو ہے وہ مفرد نہیں ہوتا، مرکب ہوتا ہے، تو مرکب جو ہے وہ اکثر یہاں مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، تو مرکب اضافی بعض مفرد الفاظ کو مرکب بنا دیا جانا، یہ پورے کا پورا شعر کا معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص مرکب ہے، گمان نقص مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے، اس میں اضافت حرکتی ہے، لفظی نہیں ہے۔ گمان کے نون کے نیچے زیر کے ساتھ نقص کے ساتھ اس کی اضافت ہو رہی ہے، نقص اضافی ہے، گمان مضاف۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص کی اضافت جہاں کے ساتھ کر دی، پورا کا پورا مصرع ہی ختم ہو گیا۔ اب چاہے آپ اس کو درباری میں جتنے مرضی اچھے سروں میں کھینچ لیں، جج آپ کو اسی پہ جج کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کھماج ٹھاٹ کے سر کتنے لگائے، وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے اضافت کا کہاں سے کیا جو ہے وہ غلطی کر دی۔ اسی طرح مدح اہل دول، یہ لمبی اضافت ہے، یعنی اس میں درمیان والا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ جو عربی سے شغف رکھتے ہیں یا مدارس کے طلباء ہیں، خاص طور پہ آپ میں سے بھی، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ مدح اہل دول، اب جو ہے وہ دول دال کے اوپر پیش اور واو کے اوپر پیش کے ساتھ جو ہے یہ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ اہل دول اور مدح اہل دول یہ ایک پوری اضافت ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ اضافت لمبی ہے لہٰذا بعض اوقات سانس کو یہاں پہ یوں توڑا جاتا ہے کہ اضافت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کہاں گئی۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ مطلب توجہ طلب ہیں، ان چیزوں کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آئندہ مقابلہ جات میں آپ لوگ شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کا شغف تادم آخر نصیب رکھے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت انشاءاللہ قابل قبول ہے۔ اب جو ہے وہ میرے ساتھ، بلکہ میں جن کے ساتھ تھا، چیف جج جناب غلام مرتضیٰ رضوی صاحب، اور
گلزار رمضان اویسی صاحب یہ بھی موجود تھے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے تئیں جو ہے وہ منصفانہ انداز میں رزلٹ کو پیش کریں. بہرحال میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس نے اپنے متعلق جو پوچھنا ہے سب یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اناؤنسمنٹ کے اعتبار سے سب سے پہلے تیسری پوزیشن، سیوم پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ محمد علی کمال صاحب ہیں. محمد علی کمال صاحب، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے تشریف لائے. بہرحال جو دوم پوزیشن حاصل کی ہے ان کا اسم گرامی ہے محمد عمیر صاحب. محمد عمیر صاحب. اور جو اول پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے طارق علی صاحب. تو یہ تین، اس کے علاوہ بھی بڑا قریب کچھ لوگوں میں مقابلہ تھا. کچھ لوگوں میں مقابلہ بہت قریب تھا. ہمیں جو ہے وہ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑا. لیکن کچھ مقابلے سے بالکل آؤٹ بھی تھے اور وہ پہلے شیر پہ ہی آؤٹ ہو جاتے تھے اور غلطیاں یہی ہوتی تھی جو میں نے عرض کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تقرب بصورت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی پوزیشنیں آئی ہیں جن میں اول پوزیشن طارق علی، یہ جامعہ فریدیہ ساہیوال سے تشریف لائے. محمد عمیر ولد ثاقب رضا، جامعہ نوشاہیہ رضویہ ناظم آباد فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. محمد علی کمال، یہ جامعہ سراجیہ رضویہ فیصل آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں. ان کی پوزیشنیں آئیں. بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جن کی پوزیشنیں نہیں آ سکیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مقابلے میں حصہ لیا. مقابلہ حسن ناز سے جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی وہ خوش نصیب ہیں محترم طارق مسعود قادری صاحب، جن کا تعلق جامعہ فریدیہ ساہیوال سے ہے. وہ آئیں اپنا انعام استاد العلماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد سلطان چشتی صاحب سے حاصل کریں. مقابلہ حسن نعت کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عمیر ثاقب، جن کا تعلق جامعہ نوشاہی لاہور. یہ آئیں اپنا انعام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی رحمت اللہ رضوی صاحب سے وصول کریں. آل پاکستان مقابلہ حسن ناز سے جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی وہ ہیں خوش نصیب محمد علی کمال، جن کا تعلق جامعہ سراجیہ رضویہ فیصل آباد سے ہے. وہ آئیں اپنا انعام استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد رعوف چشتی صاحب سے وصول کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. آج کے مصطفیٰ جان رحمت پیلا، مشمائے بز میں ہدایت پیلا، کھو سلام سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث نائب اعلیٰ حضرت پیلا، کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، مشمائے بز میں ہدایت پیلا. یا الہی واسطہ زہرا بطول، یہ سلام
आजजाना हो कबूल। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے باری تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قرآن آزاد ثنا خان مصطفیٰ نے جو اس مقابلے میں حصہ لیا، یا اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کے پڑھانے میں اور طالب علموں کے پڑھنے میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی ترقی عطا فرما. جو ہمارے مہمان ہیں سب یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں عطا فرما. ان طلباء کو یا اللہ خلوص کے ساتھ، یہ ظاہری طور پر انعامات ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، یا اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے نجات عطا فرما، اپنی رضا کے لیے، رضا مصطفیٰ کے لیے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نور ایمان سرور قلب عطا فرما، محبت الفظ ذوق و شوق کی دولت عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، ایمان کامل پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ جب ہم مرے تیرے محبوب کا دیدار ہو، زباں پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ